کہتا ہوں کہ مکہ کا وہ کافر جس نے آپ کے خلاف سارا کچھ کیا مگر یہ الزام نہ لگا سکا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ الزام لگا سکے، بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جب وہ گئے اور ان سے پوچھا گیا بتاؤ ان کی ذاتی شخصی زندگی کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، انہیں کبھی خیانت کرتے نہیں دیکھا ہے۔ اور آپ نے یہ لوہا اس وقت منوایا کہ جب غار حرا میں آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، ان آیات کا نزول ہوا۔ اس کے بعد جب حکم ہوا یا ایھا المدثر قم، اے کملی عورت سونے والے یا کمبل اوڑھنے والے تم کھڑے ہو جائیں، فانذر فانذر، ڈراؤ اپنے رب سے، اپنے رب کے لیے قوم کو ڈراؤ، اپنے رب سے، اپنے رب کے بارے میں قوم کو ڈراؤ۔ میرے دوستو، اس کوہ پاراں کی چوٹی پر، اس کوہ صفا کی چوٹی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کو مخاطب کیا اور ہر قبیلے کا نام لیا، بنو ہاشم کو، بنو مناف کو، تمام قبیلوں کو بلایا۔ جب سارے قبیلے جمع ہو گئے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، بلکہ اپنی شخصیت کا اظہار یوں کروایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں کوئی دشمن فوج آئی ہوئی ہے تو کیا تم میری زبان پہ اعتماد کرو گے؟ اس بات پر اعتماد کی بات فرمائی، کیا میری زبان پر تمہیں اعتماد ہوگا؟ قوم اس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑی تھی، ان کو وہ دامن نظر آ رہا تھا، کوئی دشمن فوج نہیں، مگر بیک زبان یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہوں گی مگر آپ کی زبان کو ہم پر اعتماد کرتے ہوئے مان لیں گے۔ میرے دوستو، جب اپنی شخصیت منوا لی کہ میری زبان پر اتنا اعتماد ہے تو پھر یہ نہیں فرمایا قریشیوں، ہاشمیوں، مکہ والوں، نہیں فرمایا یا ایھا الناس، قیامت تک کے انسانوں، قولوا، کہو لا الہ الا اللہ تفلحون، فرمایا تم کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں، موت و حیات کا مالک کون ہے؟ حی القیوم کون ہے؟ عزت ذلت دینے والا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ الا اللہ، ایک اللہ ہے جو معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، جو قیامت کے دن کھڑا کرے گا، جس نے جنت بنا رکھی ہے، جس نے جہنم بنا رکھی ہے، جو ایک ہے، احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کے اوصاف ہیں۔ میرے دوستو، اس پیغام کے بعد کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو جب یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، انہوں نے ہاتھ میں مٹی لی اور آپ کی طرف پھینکی، پھر اس پیغام کے بعد آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے سر پر گندگی پھینکی گئی، آپ کے گلے میں رسی اور آپ کی چادر مبارک کو کے ذریعے سے پھندا دے کر آنکھیں بہ نکل آئیں۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے تھے، طیف کی ان وادیوں میں، ان پہاڑوں پر آپ کو سنگ باری کا نشانہ بنایا گیا، سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک خون بہا، پھر یہاں تک نہیں، ہجرت کرنی پڑی، پھر بدر کے میدان میں اترے، عہد میں دندان مبارک شہید ہوئے، تیر آپ کی پیشانی مبارک میں گھسا، صرف جہاں نہیں، خندق میں اپنے ہاتھ میں کدال لی، جہاں صحابہ کی جماعتیں پہاڑ کی ان چٹانوں کو توڑنے میں ناکام ہو جاتی تھی، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ضرب سے اللہ اکبر کے ساتھ ان چٹانوں کو توڑ دیتے تھے۔ میرے دوستو، کیسے بتاؤں آپ کو کہ غزوہ خندق میں خندق کو کھودا، تبوک میں سفر کیا، گرمیوں کے موسم میں روم کی سلطنت کو للکارا، یہ ساری للکار کس لیے تھی؟ اس زمین کی دھرتی پر اللہ کا بول بالا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اسلام کا بول بالا ہو۔ اب بتاؤ کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود
اپنے یعنی وہ سجدہ کسی اور کے سامنے کریں تو اللہ کے پیارے رسول کے دل کو کتنی